یہ بات سمجھ آئی؟ سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے باغ فتح کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں جی وہ حضرت علی جو تھے نا، وہ حضرت فاطمہ کی تابع داری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح حضرت فاطمہ کو نہیں ملا اسی طرح مجھے بھی نہ ملے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کی تابع داری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح حضرت فاطمہ کو نہیں ملا اسی طرح ہمیں بھی نہ ملے۔ میں نے کہا پھر صدیق اکبر کا کیا قصور ہے؟ وہ تو حضور کی تابع داری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو حضور کی تابع داری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ مجبوری والے عمل میں تابع داری نہیں ہوتی۔ تم نے جو تصویر پیش کی ہے حضرت فاطمہ کی، وہ یہ کی ہے کہ بڑی کوشش کی کہ باغ فتح مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ لیکن تو نہ ملنا یہ تو مجبوراً تھا، تو مجبوری والی صورت میں تو تابع داری ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر تابع داری ہی کرنی تھی پھر تو علی پہ تو لازم تھا کہ ضرور مطالبہ کرتے تاکہ تابع داری تام ہو جاتی، کیونکہ خاتون جنت نے بھی تو مطالبہ کیا تھا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کہتے ہیں جی وہ حضرت علی نے باغ فتح اسی لیے نہیں دیا کیونکہ اہل بیت جو ہے نا یہ اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ڈکوس نے دیکھو نا، اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ بھائی یہ حضرت علی کا اپنا مسئلہ کہاں تھا؟ یہ تو میراث کا تھا۔ اگر یہ میراث چلتی تو ازواج مطہرات کو حصے ملتے، خاتون جنت کو ملتا، حسنین کریمین کو ملتا۔ علی کا تو اپنا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات کہ ہاں یہاں ایک ڈکوسلے ان کے بہت چلتے ہیں اس پر کہ بعض شیعہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس میں بحث ہی نہیں کرتے کہ حق تھا یا نہیں تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے جس کی بھی ہو، یہ تو نبی کی بیٹی تھی، اگر انہوں نے مانگا تھا تو دے دیتے۔ جملہ زہریلا ہے نا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے بھائی جس کی بھی ہو، یہ تو نبی کی بیٹی تھی، اگر انہوں نے مانگا تھا تو یہ دے دیتے، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ تو دیکھو اگر حضرت ابو بکر صدیق باغ فتح ان کو دے دیتے، پھر پتہ ہے یہ شیعہ کیا کہتے؟ یہ کہتے دیکھو جی نبی نے روکا تھا کہ مالی میراث نہیں چلے گی، صدیق اکبر نے نبی کا کہا نہیں مانا، نبی کی مخالفت کر دی۔ اگر نہ دے تو یوں اعتراض، اگر دے دیتے تو یوں اعتراض۔ مقصد شرارت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ شرارت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ اہل بیت والی تفسیر پڑھی تھی کل آیت، وہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ اہل بیت والی نہیں پڑھی تھی نا؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو باغ فتح پر کچھ یہ آیتیں پیش کرتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ آیتیں۔ ان میں مثلا ایک آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ آیت کی جی قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ اور بیٹوں کا حصہ بیٹیوں سے ڈبل ہوگا۔ قرآن تو مطلق ہے، قرآن تو مطلق ہے اور اس میں تو کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور بھی ایک دو آیتیں ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کا جواب کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ دیکھو بھائی بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بظاہر استثناء حضور علیہ السلام کا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ بظاہر استثناء نہیں ہوتا لیکن حقیقتاً استثناء ہوتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، 2 2 3 3 4 4، ٹھیک ہے؟
اب اس آیت میں حضور علیہ السلام کا بظاہر استثناء ہے؟ بولو نہیں ہے. کیا اس حکم میں حضور علیہ السلام ہے؟ کہتے نہیں. اب دیکھو استثناء بظاہر نہیں ہے اور حقیقتاً حضور علیہ السلام اس سے خارج ہے. تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں بھی حضور علیہ السلام کا استثناء بظاہر نہیں ہے لیکن حقیقت میں استثناء ہے. حضور علیہ السلام اس سے خارج ہے. حضور علیہ السلام اس سے خارج ہے. اب ایک یہاں بات ہے، وہ یہ ہے بھئی قرآن مجید کی آیت ہے یہ، اور آگے حضرت ابو بکر نے جو روایت پیش کی وہ خبر واحد ہے. خبر واحد سے قرآن کی ٹکر، اور تم قرآن کو چھوڑ کے خبر واحد پہ چل رہے ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خبر واحد نہیں. بخاری شریف میں ہے کہ اس کے راوی حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، اور بھی 4-5 صحابہ اور بھی ہیں، کہ ایک جگہ ان کو بٹھا کر حضرت ابو بکر یا حضرت عمر نے ان کو کہا ہے کہ کیا تم اس بات کے گواہ نہیں ہو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہماری مالی میراث نہیں چلے گی؟ تو قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں ہم اس کے گواہ ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ بھی سارے اس کے راوی بن گئے نا. تو اس کو خبر واحد کہنا یہ غلط ہے. اور دوسری بات کہ یہ جو اخبار کی تقسیم ہے نا کہ یہ خبر واحد، یہ متواتر، یہ مشہور، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ ساری تقسیم ہم بعد والوں کے لیے، لیکن جو ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے سنے اس کے لیے اس پر عمل کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح قرآن کی آیت پہ عمل کرنا لازم. یہ بات سمجھ آئی؟ تو حضرت ابو بکر نے تو ڈائریکٹ سنا تھا. اور تیسری بات، ٹکر تو ہے ہی نہیں، ٹکر تو ہے ہی نہیں. یوصیکم میں جو کم ہے اس میں اجمال ہے. اس میں کیا ہے؟ اجمال ہے کہ آیا اس میں سارے امتی جو ہیں ان کے ساتھ نبی بھی ہیں یا نبی حضور علیہ السلام نہیں ہے؟ تو حدیث میراث نے اس کی تفسیر کر دی کہ اس میں حضور علیہ السلام نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ چوتھا جواب، ہم شیعوں سے پوچھتے ہیں قاتل مقتول کا وارث ہوگا؟ تو شیعوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کہتے ہیں لا میراث للقاتل، قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس قاتل کو اس آیت سے کیسے نکالو گے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں قاتل کا استثناء تو نہیں ہے. کس راستے سے تم قاتل کو نکال رہے ہو اس آیت سے؟ سمجھ بھی رہے ہو یا گمبٹ؟ قاتل کو کس راستے سے نکال رہے ہو؟ اور کافر مسلمان کا وارث ہوگا؟ شیعہ کہتے نہیں. ہمارے ہاں بھی ہے لا میراث للقاتل، لا یرث الکافر المسلم، لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. یہ صورتیں اس آیت سے کس طرح نکالی؟ نکلی تو ہے نا. جب کوئی حکم ایسا ہو جو عام اور مخصوص منہ البعض ہو تو اس حکم میں امکان تخصیص باقی رہتا ہے. جو حکم عام مخصوص منہ البعض ہو تو اس حکم میں امکان تخصیص باقی رہتا ہے. تو یہ عام حکم ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن مخصوص منہ البعض ہے. اس سے بعض صورتیں مخصوص ہیں، خاص کی گئی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں. وہ کون سی؟ لا میراث للقاتل، لا یرث المسلم الکافر، یہ صورتیں اس سے مخصوص ہیں. تو یہ آیت کا حکم عام مخصوص منہ البعض ہے. تو جو حکم عام مخصوص منہ البعض ہو تو اس میں امکان تخصیص باقی رہتا ہے. اس میں امکان تخصیص. یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس میں جو 1-2 آیتیں ہیں نا وہ آپ کو میں تھوڑی نشاندہی کرا لیتا ہوں. آیت نمبر 11 ہے،
اور نمبر 2 آیت ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، سورہ نساء آیت نمبر 33 ہے۔ اور تیسری آیت وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یہ سورہ نساء آیت نمبر 7 ہے۔ چوتھی آیت وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اور 5ویں آیت ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہ جو ہے نا یہ 5 آیتیں ہیں جو باغ فدق پر وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی مالی میراث نہیں چلتی، مالی۔ تو 3 آیتوں میں وراثت کا تو ذکر ہے، مالی وراثت کا تو ذکر ہے، لیکن انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں بھی مالی میراث کا ذکر ہے لیکن نبی کا ذکر نہیں ہے۔ اور وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اس میں بھی مالی میراث کا ذکر ہے لیکن نبی کا ذکر نہیں ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس میں بھی مالی میراث کا ذکر ہے لیکن انبیاء اکرام کا ذکر نہیں ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، یہاں نبی کا ذکر ہے لیکن مالی میراث کا ذکر نہیں۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہاں بھی نبی کا ذکر ہے لیکن مالی میراث کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ 2 آیتیں جو ہیں اس پر بھی کچھ سمجھا دوں؟ تھک تو نہیں گیا؟ کاغذ قلم ہے؟ تھوڑا آپ کو تھوڑا لکھوا لوں۔ وہ آپ ضرور لکھ لیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہ والی بہت ہی اہم ہے، اس پر بہت کیل کال کرتے ہیں شیعہ۔ یہ ایک تو ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اس کا آپ لکھیں کہ اس سے مالی میراث مراد نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد 19 تک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد 19 تک ہے۔ جب 19 بیٹے ہیں تو ایک کو نمایاں کر کے ان کی وراثت بتانا کیا مطلب؟ مالی میراث ہوتی تو سب کی ہوتی نا۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان سلیمان سلیمان ورث داود، سلیمان جو ادھر دیکھیں لکھے نہیں، جو وراثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان سے حاصل ہے، وہی وراثت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد سے حاصل ہے۔ یقیناً یہ مالی میراث نہیں ہے، یہ جان نشین ہے، نبوت ہے، بادشاہت ہے، مالی میراث نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ باقی جو دوسری آیت ہے حاکموا الی الطاغوت کے تحت جو ہے نا، شیعوں کی تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، شیعوں کی تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت کے تحت، کہ
ظالم بادشاہ کی طرف جو اپنا مطالبہ لے کر جائے گا اور وہ ظالم بادشاہ اگرچہ صحیح فیصلہ کر کے اور اس کو اس کا حق دلوا دے، پھر بھی وہ حق یہ اپنا استعمال کرنا اس کے لیے ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والا ظالم حکمران ہے۔ اور اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ جو ظالم حکمران کی طرف مقدمہ لے کر جائے گا، لے کر جانے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر تم کہتے ہو کہ خاتون جنت صدیق اکبر کے پاس مطالبہ لے کر گئیں، اب بتاؤ حضرت ابو بکر تمہارے شیعوں کے عقیدے کے مطابق ظالم تھے یا عادل تھے؟ اگر ظالم کہو گے تو پھر خاتون جنت کو معصوم کہنا چھوڑ دو۔ دو راستے ہیں، یا صدیق اکبر کو ظالم کہنا چھوڑ دو یا خاتون جنت کو معصوم کہنا چھوڑ دو۔ اگر تم خاتون جنت کو معصوم ثابت کرتے ہو تو صدیق کا ظالم ہونا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر صدیق اکبر کو ظالم ثابت کرنا چاہتے ہو تو معصومیت جا رہی ہے، کس کی قربانی دو گے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہ یرثنی و یرث من آل یعقوب یہ لکھ لیں یار، آپ کے لیے بڑا زبردست ہے یہ۔ یعقوب میں وراثت مالی مراد نہیں، لکھیں سے مجازن ہم دعا مانگ رہے ہیں، جو آپ نے تحریر کیا نا اس پر بھی نظر رکھیں۔ یا اللہ مجھے ایسا کوئی وارث دے دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، ٹھیک ہے؟ اب جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ حضرت یحییٰ ہیں، جو پھر پیدا ہوئے، وہ کون ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ حضرت زکریا۔ اب شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مالی میراث سے، دیکھو نبی اور اپنا مالی میراث وارث مانگ رہا ہے، تو اگر وہ مالی میراث اس سے لیں گے تو پھر ان چیزوں کا جواب دیں کہ لفظ آل یعقوب سے کیا مراد ہے۔ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں یا اللہ ایسا مجھے بیٹا دے دے، وارث دے دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ میرا وارث بنے یہ تو سمجھ آ گئی، آل یعقوب سے کیا مراد ہے؟ کیا لکھا ہم نے؟ اگر لفظ آل یعقوب سے مجازن خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات مراد ہو یا کچھ اور، اب جب آل یعقوب سے خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات مراد ہے تو لازم آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا متروکہ مال ان کے زمانے سے لے کر حضرت زکریا کے زمانے تک، جو کہ 2000 سال کا وہ عرصہ ہے، غیر تقسیم شدہ باقی برقرار رہا ہو، اب یہ دعا مانگ رہا ہو کہ وہ ہمیں ملے، یہ تو عقل سے بہت بعید ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر آل یعقوب سے اولاد یعقوب مراد ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل، کیونکہ اولاد یعقوب تو تمام بنی اسرائیل ہے نا، خواہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں، سب کے وارث حضرت یحییٰ بنے۔ اور یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ جو بنی اسرائیل سارے ہیں چاہے زندہ مر چکے، ان کے وارث حضرت یحییٰ بنے۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب؟ دوسری بات، آل یعقوب سے جو بھی مراد ہے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ آل یعقوب کا مال حضرت زکریا کی وفات سے پہلے تقسیم ہوا یا بعد میں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت زکریا سے 2000 سال پہلے گزر چکے، حضرت زکریا 2000 سال
بعد میں آئے. اب کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا وارث دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اب آل یعقوب سے جو بھی مراد لو، خود حضرت یعقوب یا اولاد یعقوب. مسئلہ یہ ہے کہ اب آل یعقوب کا مال حضرت زکریا کی وفات سے پہلے تقسیم ہوا یا بعد میں ہوا؟ اگر وفات سے پہلے تقسیم ہوا تو حضرت زکریا کا حصہ وہ حضرت زکریا کی ملکیت میں آ گیا جو یرثنی میں داخل ہو گیا. نہیں سمجھے؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب. اب حضرت زکریا آل یعقوب کا جو ورثہ تقسیم ہوا تو حضرت زکریا کا حصہ تو حضرت زکریا کے اس میں آ گیا، تو یرثنی میں شامل ہو گیا، کیونکہ حضرت یا حضرت زکریا کے بیٹے ہیں نا، تو وہ یرثنی میں آ گئے. تو آل یعقوب کا مال اب کہاں گیا؟ جس کے حضرت یا وارث بنے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آ رہی. اور اگر بعد میں تقسیم ہوا، حضرت زکریا کی وفات سے بعد میں تقسیم ہوا، تو یہ کیسی ملکیت ہے جو باپ کی ملکیت میں آئے بغیر بیٹے کی ملکیت میں آ رہی ہے، وہ بھی 2000 سال بعد. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو باغ فتح پر میرے خیال میں یہ چیزیں کافی ہو گئیں. ابھی اور کوئی عنوان پڑھیں، تھک گئے ہو؟ ٹھیک ہے. تکیہ، جو پتھر وہیں لگتا ہے آگے تکیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی تکیہ تھا. ٹھیک ہے. تو اصول کافی میں ایک روایت ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام التکیۃ من دین اللہ. قلت من دین اللہ قال ای واللہ من دین اللہ وَلَقَدْ قَالَ یوسف ایتھا العیر انکم لسارقون واللہ ما کانوا سرقوا شیئا وَلَقَدْ قَالَ ابراہیم انی سقیم واللہ ما کان سقیما. کہتے ہیں تقیہ تو اللہ کے دین میں سے ہے، تقیہ تو اللہ کے دین میں سے ہے. اور اس نے 2 دلیلیں دی. وَلَقَدْ قَالَ یوسف ایتھا العیر انکم لسارقون واللہ ما کانوا سرقوا شیئا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے قافلے والوں کو کہا او قافلے والوں تم چور ہو. پیالہ بھی حضرت یوسف نے ڈالا، جب آگے چلے تو کہا او قافلے والوں تم چور ہو، حالانکہ وہ چور نہیں تھے. دیکھو چور نہیں تھے اور کہا تم چور ہو، یہی تو تقیہ ہے اور قرآن سے ثابت ہے. آئی بات سمجھ؟ اور دوسری دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میلے والے آئے، انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ میلے پہ چلو. قوم والے آئے، انہوں نے کہا میلے پہ چلو. تو حضرت ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اصول کافی والا کہتے ہیں واللہ ما کان سقیما، اللہ کی قسم حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے. بیمار نہیں تھے اور کہا میں بیمار ہوں، یہی تو تقیہ ہے. کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 2. تیسری دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے پکڑ لیا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ کہا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے. یہی تو تقیہ ہے. بہن نہیں تھی اور کہا بہن ہے. آئی بات سمجھ؟ چوتھی دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، کسی کی گردن، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ. انویسٹیگیشن والے آئے، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ اثر تو نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، ان کے بڑے نے کیا، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. یہ کام کیا کس نے تھا اور کہا کس کے لیے؟ بڑے بت کے لیے. یہی تو تقیہ ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہ 4 دلیلیں حل کرتے ہیں، باقی پھر آگے دوسرے عنوان کو چھیڑتے ہیں. تفصیل سے تو ہو نہیں سکے گا نا. تو دیکھیں جی، ان میں سے پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 70 ہے. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ
ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، سورہ یوسف آیت نمبر 70، 13واں پارہ۔ یہ آئی بات سمجھ؟ دیکھو بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کیا، اس میں پیالہ بھی ڈالا۔ پیالہ کس نے ڈالا؟ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پیالہ کس نے ڈالا؟ حضرت یوسف نے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اور مؤذن نکرہ ہے۔ اگر اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے تو یہ نکرہ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پیالہ کسی اور نے ڈالا، اعلان کسی اور نے کیا۔ پیالہ حضرت یوسف نے ڈالا، اعلان کسی اور نے کیا۔ تقیہ تو تب ہوتا کہ جب حضرت یوسف پیالہ ڈالتے، اعلان بھی حضرت یوسف کرتے، پھر تقیہ تھا۔ یہ جو اصول کافی والا کہتا ہے وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اذن مؤذن، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ تو اس آیت سے تقیہ ثابت۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری آیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا چلو میلے پہ چلو، تو حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں۔ اصول کافی والا کیا کہتا ہے؟ واللہ ما کان سقیما، اللہ کی قسم وہ بیمار نہیں تھے۔ دیکھو بیمار نہیں تھے اور کہا میں بیمار ہوں، یہ تو تقیہ ہے۔ اس کے بہت سارے اور بھی جوابات ہیں، میں آسان سا دیتا ہوں۔ بھئی قرآن سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کا نبی بھی سچا ہے نا۔ جب قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں، تو بس بیمار تھے۔ آگے چل کر قرآن میں کہیں وضاحت ہے کہ بیمار نہیں تھے؟ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا۔ جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بیمار ہوں، تو بس بیمار تھے۔ آئی بات سمجھ؟ اس سے بھی تقیہ ثابت۔ باقی کتنے بچے؟ 2۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، اور وہ بادشاہ جو تھا وہاں کا، اس کا یہ طریقہ کار تھا، اگر کسی کے ساتھ بیوی ہوتی تھی تو چھین لیتا تھا، اگر بہن ہوتی تھی تو نہیں چھینتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر ان کو کہا کہ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ واپس آئے اور بی بی سارہ سے کہا ما علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، کہ اس وقت تیرے اور میرے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے۔ میں نے ان کو تیرے لیے یہ خبر دی ہے کہ ہذہ اختی فلا تکذبینی، تو نے میری تکذیب کرنی نہیں۔ البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو، ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے توریہ۔ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کرنا، واقع کے خلاف، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اور توریہ کہتے ہیں کہ ایسا جملہ جس کے 2 مطلب ہو، ایک مطلب قریب اور دوسرا مطلب بعید، ایک مطلب قریب اور دوسرا مطلب، متکلم جو ہے وہ مطلب بعید مراد لے، سامع جو ہے وہ قریب لے، اس کو توریہ کہتے ہیں، اور یہ ضرورت کے وقت یہ جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام جا رہے تھے ہجرت والی رات، کافروں نے اعلان کیا تھا جو ان کو گرفتار کرے ان کو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ تو آگے سے کچھ لوگ آ گئے، حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر یوں جا رہے تھے، ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو پہچان لیا لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ تو صدیق اکبر سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سا آدمی ہے آپ کے ساتھ؟ اب اگر حضرت ابو بکر بتا دیتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام ہے تو یاری جاتی ہے، اگر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی اور ہے تو صداقت جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہاں ایسا جملہ بولا کہ جس کے 2 مطلب تھے، کہ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ انہوں نے سمجھا پہاڑی راستہ، لیکن صدیق اکبر نے مراد لیا جنت کا راستہ۔ تو یہ توریہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ
نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم نے کہا ہادی اختی، ایمانی رشتہ بتایا، انہوں نے نسبی سمجھ لیا. ایمانی رشتہ بتایا، انہوں نے نسبی رشتہ سمجھ لیا. تو یہ توریہ ہے، تقیہ. باقی ایک بچہ نا. ہاں بھائی اس کو دیکھو، سورہ انبیاء 17واں پارہ ہے اور آیت نمبر 63 ہے سورہ انبیاء کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر تو نے کیا اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کے بڑے نے کیا، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. یہ تو تقیہ ہے. دیکھو جی، کیا خود تھا، کہا بڑے کے لیے. نیند آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ جا رہی ہے. اب دیکھو یہاں آیت پہ نظر رکھیں تو قال بل فعلہ کے بعد چھوٹا سا قوف لکھا ہوا ہے. ادھر ہے آیت نہیں ملی؟ 63 آیت سورہ انبیاء کی مل گئی. قال بل فعلہ کے بعد چھوٹا سا قوف لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا سا جو قوف ہے یہ جواز وقف کی علامت ہے. جواز وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف کرو بھی جائز، نہ کرو بھی جائز. جائز تو یہی ہے نا. ہم دونوں صورتوں میں جواب دیں گے. اگر وقف کرو تو کیا جواب ہے، اگر وقف نہ کرو تو کیا جواب ہے. تو پہلے وقف والی صورت پہ آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ من فعلہ، یہ کام کیا ہے جس نے کیا ہے، کرنے والے نے کیا ہے. وقف کر کے بڑا ان کا یہ، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. تقیہ ثابت ہوا؟ بولو. وقف جب کرو گے تو کیا ہوگا؟ قال بل فعلہ من فعلہ، یہ کام کیا ہے جس نے کیا ہے، کرنے والے نے کیا ہے. اس پہ وقف کر، یہ کام کیا ہے کرنے والے نے. بڑا ان کا یہ، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. تو تقیہ ثابت ہوا؟ بولو. نہیں ہوا نا. وقف والی صورت حل ہو گئی، کیونکہ وقف کو آگے پیچھے کرنے سے معنی بدل جاتی ہے. ایک طالب العلم تھا، اس کو سر میں درد ہوا اور استاد کے پاس آیا کہ استاد جی مجھے چھٹی چاہیے. استاد نے اسے چھٹی دے دی. اس لڑکے نے کہا مجھے کوئی رکا لکھ کر دیں تاکہ دروازے پہ جو چوکیدار ہے نا وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. استاد نے لکھ کر دیا کہ روکو مت، جانے دو. یہ رکا لے کر جب دروازے پہ پہنچا تو چوکیدار کو دکھایا کہ استاد نے مجھے چھٹی دی ہے، یہ لکھ کر دیا ہے. تو وہ پڑھ رہا تھا، یہ لکھا ہے روکو مت، جانے دو. وہ لڑکا کہہ رہا تھا نہیں لکھا ہوا ہے روکو مت، جانے دو. تو چوکیدار پڑھا تھا نہیں لکھا ہوا ہے روکو مت، جانے دو. اب دیکھو وقف کو آگے پیچھے کرنے سے معنی تبدیل ہو گیا نا. تو یہاں جب وقف کیا جائے گا کہ قال بل فعلہ، کرنے والے نے کیا ہے، وقف کر کے بڑا ان کا یہ، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. تو یہاں سے تقیہ ثابت ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. وقف والی صورت حل ہو گئی. اب آئیے بغیر وقف والی. بغیر وقف والی میں تفسیر کبیر ہی میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا کے بعد ان نطقوا شرط معذوف نکلے گا. ان نطقوا شرط، پھر
عبارت یوں ہوگی کہ ان کے بڑے نے کیا ہے اگر یہ بولتے ہیں. جزا مقدم، شرط مؤخر. شرط اور جزا کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ شرط پائی جائے گی تو جزا پائی جائے گی، اگر شرط نہیں پائی گئی تو جزا بھی. بھائی میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں، اگر میں نے ان کو برا بھلا کہا ہے تو میں مجرم کب ثابت ہوں گا؟ جب برا بھلا کہنا ثابت ہو. تو میں نے برا بھلا کہا ہے تو مجرم بھی نہیں. تو ان کے بڑے نے کیا ہے اگر یہ بولتے ہیں، تو کیا وہ بولتے ہیں؟ تو ان کے بڑے نے بھی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ وقف والی صورت بھی حل ہو گئی، بغیر وقف والی صورت بھی حل ہو گئی، لیکن یہاں معذوف نکالا تھا. اب آئیے نہ ہم وقف کریں گے نہ معذوف نکالیں گے، سیدھی سیدھی عبارت رواں پڑھیں گے اور جواب دیں گے. ٹھیک ہے؟ ایک تو وقف کیا، دوسرے جواب میں ہم نے معذوف عبارت نکالی. اب جو جواب ہوگا نہ وقف ہوگا نہ معذوف عبارت ہوگی. سمجھ آئی بات؟ حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کام تو نے کیا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. تو کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جو الزام خصم کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جو لفظوں میں تو انکار ہوتا ہے لیکن حقیقت میں انکار ہوتا ہے. لفظوں میں تو اقرار ہوتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن سے بھی ایک مثال دوں گا اس کی. ایک طالب العلم کا موبائل چوری ہو گیا، استاد کے پاس آیا، کہنے لگا استاد جی میرا موبائل چوری ہو گیا ہے. آگے سے استاد کہتے ہیں میں نے چرائے، میں نے چرائے. اب لفظوں میں تو اقرار ہے نا، میں نے چرایا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو اقرار کہے گا؟ جس کا موبائل ہے وہ کہے گا کہ استاد نے میرے سامنے اقرار کیا میں نے چرائے. اب یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس کو شرمسار کرنے کے. تو جو مجھے کہہ رہا ہے میں نے چرائے، ہے بھی تو فن خان یعنی نہیں ہے بھی تو لیڈر یعنی نہیں ہے. تو یہ لفظوں میں تو ہے نا، ہے تو لیڈر ہے لیکن ہے نہیں. لفظوں میں اقرار ہے لیکن حقیقت میں انکار ہے. یہ الزام خصم کے لیے بولے جاتے ہیں، مخاطب کو شرمسار کرنے کے لیے. اس کی مثال ایک قرآن میں بھی ہے. کھولو سورہ دخان، آیت نمبر 49. اس میں اللہ تعالیٰ جہنمی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جہنمی کو کہا جا رہا ہے ذق، عذاب کو چکھ. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو زبردست عزت والا ہے، چکھ عذاب کو چکھ. اب وہ جو جہنمی ہے جو عذاب چکھ رہا ہے وہ زبردست ہے، وہ عزت والا ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ذق، عذاب کو چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو زبردست عزت والا ہے، چکھ عذاب کو چکھ. تو یہ جملے ایسے بولے جاتے ہیں جو مخاطب کو شرمسار کیا جاتا ہے. ان کے بڑے نے کیا، پوچھو ان سے یہ بولتے ہیں، تو وہ بولتے ہی نہیں ہیں. جب بولتے نہیں ہیں تو کریں گے کیسے؟ جو بول بھی نہیں سک رہے، کر بھی نہیں سک رہے، تو وہ معبود کیسے بنے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ تو تقیہ ہے ہی نہیں. باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے.